اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کر رہے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اللہ کے گھر سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا سے تقریباً 20-25 لاکھ کے قریب اللہ کے بندے پوری دنیا سے، ہمارے ملک بھارت سے خود تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب، یعنی پوری دنیا سے اللہ کے بندے اللہ کے گھر کا طواف اور حج کی ادائیگی، مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مکۃ المکرمہ پہنچ گئے ہیں۔ وہاں اس وقت ہمارے گجرات کے سورت شہر سے ہمارے رپورٹر عبدالحمید شاہ بھی حج کو گئے ہیں، انہوں نے وہاں سے خبر بھیجی ہے۔ اور ایسے ہی ممبئی کے قاضی مفتی اشفاق صاحب، جو میرے شاگرد بھی ہیں، وہ بھی پہنچے ہیں، انہوں نے بھی وہاں سے ویڈیو بھیجی ہے کہ الحمدللہ آج سے مناسک حج کا آغاز ہو چکا ہے۔ عازمین منا کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں کی صداؤں سے منا کی وادی، منا کی فضائیں، مکۃ المکرمہ کی فضائیں گونجنے لگی ہے۔ کورونا وبا کے بعد دنیا بھر سے تقریباً 20 لاکھ فرزندان توحید فریضہ حج اس سال ادا کر رہے ہیں۔ طواف قدوم کے بعد مناسک حج کا آج سے آغاز ہو چکا ہے۔ آج حاجی منا میں قیام کر کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اور 9 ذی الحجہ کی نماز فجر ادا کریں گے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے منا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ میدان عرفات میں خیموں کی بستی آباد ہو گئی ہے۔ سرزمین مقدس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے عازمین حج کے لبیک اللہم لبیک کے تلبیے سے فضائیں گونج رہی ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ جو لوگ گئے ہیں، اللہ ان کے مناسک حج کو آسانی ان کے لیے پیدا فرمائیں، حج ان کے لیے آسان فرمائیں، اللہ ان کے حج کو، ان کی عبادتوں کو قبول فرمائیں۔ اور جو لوگ آج تک، اب تک اللہ کے گھر نہیں پہنچ پائے ہیں، ہم سب کے لیے دعائیں کرتے کہ اللہ سب کو جلد از جلد اپنے گھر کی حاضری، اپنے گھر کا طواف، صفا مروہ کی سعی، منا اور عرفات کی حاضری اللہ سب کو جلد از جلد نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے ناظرین، لبنان سے ایک بڑی دردناک خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ لبنان میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کو بچاتے ہوئے اپنی زندگی قربان
کر دی۔ ماں تو آخر ماں ہی ہوتی ہے۔ لبنان میں خاتون نے چھت سے گرتے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لبنان کے شمالی علاقے میں لبنان نامی خاتون نے چھت کے کنارے سے گرتے بیٹے کو بچاتے ہوئے خود چھت سے گر کر اپنی زندگی گنوا دی۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد لوگ لبنان کی موت پر افسوس جبکہ اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے بڑی خبر آ رہی کہ بنگلہ دیش نے عسکری تنظیم کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا۔ بنگلہ دیش کی پولیس نے ایک مذہبی عسکری تنظیم کے رہنما کو ڈھاکہ میں ان کے ٹھکانے سے گرفتار کیا۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق افسران نے بتایا کہ عسکری رہنما کی گرفتار گروپ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کے کئی ماہ بعد بھی اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ جماعت الانصار فی ہند الشرقیہ کے بانی ملک کے شوری زدہ پہاڑی علاقوں میں عسکریت پسندوں کے تربیتی کیمپ چلانے میں مدد کرنے کا ان پر الزام ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ان کو جمعہ کو رات گئے ان کی اہلیہ کے ہمراہ راجدھانی کے ایک صنعتی مضافاتی علاقے سے گرفتار کیا گیا، جہاں سے ان کے پاس سے ایک پستول، دھماکہ خیز مواد اور بم بنانے کا سامان بھی ملا ہے۔ ڈھاکہ میٹروپولیٹن پولیس کے انسدادی دہشت گردی یونٹ کے محمد اسد الزمان نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کے خلاف انسداد دہشت گردی قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ہم ان سے پوچھ گچھ کے لیے 10 روز کا ریمانڈ مانگ رہے ہیں۔ 2014 میں پہلی بار ان کو حراست میں لیا گیا تھا اور وہ جیل میں رہتے ہوئے دیگر کل عدم شدت پسند گروپوں کے ساتھ رابطے میں آئے تھے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ اس وقت واشنگٹن سے، امریکہ سے بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، ایک امریکی خاتون نے آن لائن ٹیکسی ڈرائیور جو آتے ہیں اس کو گولی مار دی۔ خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ امریکہ کی ریاست اسٹیٹ ٹیکساس میں ایک خاتون نے، ایک لیڈی نے آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کو گولی مار دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق خبر یہ آ رہی ہے کہ 16 جون کو ایک 48 سالہ لیڈی خاتون کو غلط فہمی ہوئی کہ ڈرائیور اسے کڈنیپ کر کے، اغوا کر کے میکسیکو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق خاتون سڑک پر سائن بورڈز کو دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہوئی، جس کے بعد اس نے اپنے بیگ سے گن نکال کر ڈرائیور کے سر اور ہتھیلی پر گولی ماری۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈرائیور کی حالت اس وقت تشویشناک ہے، جبکہ کمپنی نے اس واقعے پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پولیس نے ابتدائی تحقیقات کے بعد کہا ہے کہ اغوا کے کوئی شواہد، کوئی چیزیں نہیں ملی، جبکہ خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ دن بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہودی اور اسرائیلی آتنکواد کی خبریں اور جو کچھ یہودی اور اسرائیلی آتنکوادی فلسطینیوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ وائرل نیوز لائیو میرا اپنا چینل وہ ہے اور میری اپنی زبان وہ ہے جو ہمیشہ فلسطینیوں کے پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی رہتی ہے۔ ابھی یہ خبر ایک اچھی خبر ہی میں اسے سمجھوں گا۔ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ کس طریقے سے یہودی آباد کار فلسطین میں گھستے رہتے ہیں اور فلسطینیوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر نے اپنی فوج کی سرزنش کی اور کہا کہ یہودی آباد کاروں کو اب اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودی آباد کار اور اسرائیلی آتنکوادی فلسطینیوں پر جب ظلم کرتے ہیں، ہم لگاتار آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور کئی بندے اللہ کے ایسے ہیں جو ہماری آواز میں آواز ملاتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے اور ملانا چاہیے اور ظلم کے خلاف ہر ایک نے بولنا چاہیے۔ تو ابھی خبر آ رہی ہے کہ جب یہ آوازیں یہودی آباد کرو اور اسرائیلی آتنکیوں کے خلاف اٹھ رہی تھی تو پھر پوری دنیا نے اسرائیل پر تھوکا، یہودیوں پر تھوکا، اسرائیلی حکومت پر تھوکا۔ اب تھوڑی سی اسرائیل کو شرم آئی ہے، اسرائیلی حکومت کو، اور خبریں آ رہی ہے کہ
اسرائیلی حکومت کی جانب سے باقاعدہ یہودی آباد کاروں کو سزائیں دی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مغربی کنارے مشرقی القدس اور غزہ میں ایک فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے امریکی ثالثی میں ہونے والے امن مذاکرات 2014 میں سبوتار ہو گئے تھے، ختم ہو گئے تھے۔ دنیا کے زیادہ تر ملک 1967 کی جنگ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی علاقوں پر قبضے کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں، یعنی دنیا کے تقریباً ملک یہ مانتے ہیں کہ اسرائیلی یہودی آباد کار فلسطین کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، ناجائز طریقے سے فلسطینوں کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ چلو خیر، اب پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہے، دعا کیجئے کہ فلسطینیوں پر ہونے والا ظلم ختم ہو اور یہودی اور اسرائیلی آتنکوادیوں کے آتنکواد اور ظلم پر کہیں نہ کہیں روک لگے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت پڑوسی ملک افغانستان سے ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، طالبان کے سپریم لیڈر ہبت اللہ اخوان زادہ نے دعویٰ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ افغان خواتین کو، یعنی افغانی عورتوں کو، افغانی مہیلاؤں کو آرام دہ اور خوشحال زندگی فراہم کی گئی ہے اور ان کے شرعی حقوق کا تحفظ بھی کیا جا رہا ہے۔ ایکچولی میں آپ جانتے ہیں کہ طالبان پر اور افغانستان پر پوری دنیا سے یہ الزام لگ رہا ہے کہ افغانستان طالبان حکومت عورتوں کے، خواتین کے حقوق کو مار رہی ہے، دبا رہی ہے، کچل رہی ہے۔ تو اب ہبت اللہ جو سپریم لیڈر ہے طالبان کے، ان کا بیان آیا ہے کہ بالکل جھوٹ بات ہے، عورتوں کو افغانستان میں آرام دہ اور خوشحال زندگی فراہم کی گئی ہے اور عورتوں کے شرعی حقوق کا تحفظ بھی کیا جا رہا ہے۔ طالبان کے سپریم لیڈر نے اپنے پیغام میں کہا کہ ان کی حکومت نے افغانستان میں خواتین کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں اور ان کا یہ بیان ان حالات میں سامنے آیا ہے جہاں خواتین پر عوامی زندگی اور کام کرنے پر پابندی ہے اور لڑکیوں کی تعلیم کو سختی سے روک دیا گیا ہے، جس کو لے کر باقاعدہ کچھ ملک طالبان پر کو نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہبت اللہ صاحب کا بیان آیا ہے کہ افغان خواتین کو آرام دہ اور خوشحال زندگی فراہم کی گئی ہے اور ان کے شرعی حقوق کا پورا تحفظ خیال رکھا جا رہا ہے۔